یہ سازشوں کے. لیکن اور پھر یہ تو کھلے دشمن کی بات ہے. ملک کے اندر کے دشمن کی بات کریں تو آپ غور کریں، یہ مارکہ حق سے پہلے افواج پاکستان کے خلاف، جنرل عاصم منیر کے خلاف اور ہماری سیاسی حکومت کے خلاف بھی سوشل میڈیا پر جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ایک اعصاب شکن، اعصاب کو تھکا دینے والا پروپیگنڈا ہو رہا تھا. مضبوط اعصاب کو قائم رکھنا، پھر اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کے چیلنج کو قبول کرنا اور بالآخر ہمالیہ کے سورماؤں کے غرور کو خاک میں ملانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کی جو صلاحیتیں ہیں، جو ان کی قیادت ہے، اس نے جس طرح کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی وضع کی کہ صبر صبر اور صبر 3 دن تک ہمارے، یعنی بہانہ کیا بنایا گیا تھا، وہ جو واقعہ ہوا تھا پہلگام کا واقعہ، اب اس میں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یعنی خود سے خطہ کشمیر میں جو وہاں انڈیجنس مقامی ایک لوگوں کی جانب سے مودی سرکار اور بھارتی سرکار کے خلاف جس طرح کے علم بغاوت بلند ہوا ہے، اور وہاں پر جو کچھ بھی لوگوں میں وہاں کی جو انتہا پسند ہندوتوا ذہنیت رکھنے والی حکومت کے خلاف جو لوگوں کا ایک رد عمل ہے، تو اس کی تحقیقات اور اس کی پروب کرنے کی بجائے بہت ہی سادہ سا فارمولا تھا کہ بھارت میں کہیں پر بھی کچھ ہو وہ اس کا الزام پاکستان پر لگا دیا جائے. پاکستان کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگا دیا جائے. میرے خیال میں رہنما MKM پاکستان فاروق ستار اس وقت کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت کا وتیرہ ہے کہ بار بار کسی بھی فالس فلیگ آپریشن کا الزام پاکستان پر لگا دیتا ہے. پاکستان کا جو نیوکلیر ڈیٹرنس ہے اس کی وجہ سے شاید پاکستان میں یہ اعتماد ہے کہ اب بھارت میلی نگاہ اٹھا کر ہماری طرف سے نہیں دیکھ سکتا، اور بھارت کو بھی یہ زوم تھا کہ ہم بھی ایک کنونشنل وار سے پاکستان کو آزمائیں گے، پاکستانی قوم کی یکجہتی اور اتحاد کو آزمائیں گے. تو میرے خیال میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا موقع آیا کہ نہ اب بھارت میں اگر کچھ ہو تو اس کا الزام اب پاکستان پر لگے. ان کا یہ نیریٹو بھی دفن ہو گیا، ان کا یہ زوم بھی کہ وہ 10 گنا سے زیادہ طاقتور ہے اور کنونشنل وار میں ہمیں ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. میرے خیال میں 4 دن کے اندر جو ہے وہ مودی اور مودی سرکار کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل گیا. انہیں معلوم ہو گیا کہ بھائی یہاں مقدار سے، عددی اکثریت سے اور بظاہر 10 گنا عسکری طاقت رکھنے سے ایک ایسی قوم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جو کہ جذبہ ایمانی سے سرشار ہو، جو شجاعت میں، لیاقت میں جس کا کوئی ثانی نہ ہو، صبر اور برداشت جس کا قومی شعار ہو، تو اس قوم کو آپ چیلنج کریں. تو یہ آج ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1 سال پہلے ہمیں یہ موقع دیا. ہم اپنے شہداؤں کو جتنا خراج عقیدت پیش کرے کم ہے. جو سویلین شہادتیں ہوئیں، جو ہماری افواج پاکستان کے اہلکاروں کی شہادتیں ہوئیں، اور ظاہر ہے کہ زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنے شہداء کی قربانیوں کو رائگاں جانے سے محفوظ رکھتی ہیں.
اور اسے ایک مقصد میں تبدیل کرتی ہے کہ سر اٹھا کر کس طرح چلنا چاہیے. ہم بھی اقوام عالم میں سر اٹھا کر چلیں، اور الحمدللہ آج پورے دنیا میں، دنیا کے ہر ایئرپورٹ پر جس طرح پاکستانی شہری کو لیا جاتا ہے، ہر ایک پاسپورٹ کی عزت اور وقار میں جس طرح اضافہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تکبر سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اس عزت اور وقار کو قائم و دائم رکھنے کی توفیق، ہمت اور حوصلہ عطا کرے. اور ہم بھی اب اس معرکہ حق کو، جبکہ اس کا پہلا جشن منایا جا رہا ہے، 1 سال مکمل ہوا ہے، ہم بھی اسے معرکہ معیشت میں اب تبدیل کریں، معرکہ حق کو معرکہ معیشت کی طرف لے جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام ہماری جھولی میں ڈال دیا کہ اب معرکہ حق کا یہ سفر جو معرکہ معیشت کی طرف جا رہا تھا، تو بیچ میں ایک اور ہماری جھولی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت سے سرفراز کیا، اور وہ ہے رہنما MKM پاکستان فاروق ستار اس وقت کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.